امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، یہ کبوتر جس طرح کر رہا ہے، کیا اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسجد حرام میں نماز ادا کر رہا ہے؟ کیا ہمارا اس طرح یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے؟ کہا تب بھی کیا پکڑ ہوگی؟ بہرحال یہ کہ نماز تو ظاہر ہے کہ یہ پرندہ ہے، جانور پر نماز تو ہے نہیں، نہ یہ نماز کی پوری ترکیب ہے، یہ تو اپنا چہرے کی سائڈ رکھ رہا ہے، گال. تو نماز میں نمازی بھی گال نہیں رکھتا نا، پیشانی رکھتا ہے، ناک کی ہڈی رکھتا ہے سجدے میں. تاہم یہ کہ اب یا تو یہ اتفاق ہے یا واقعی کوئی کچھ ہے. جیسے کہ وہ ایک واقعہ پہلے ہی میں نے ابھی چند روز پہلے سنایا تھا کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا مکہ مکرمہ میں، بھاگتا جا رہا تھا، لوگ پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، ہاتھ میں آیا نہیں، پھر مسجد الحرام میں داخل ہو گیا اور کعبہ شریف کے پاس قریب جا کر اس نے وہ کعبے کے گرد گھومنا شروع کیا، پورے 7 چکر لگائے، پھر حجر اسود کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. پھر یہ ڈھلک گیا اور انتقال کر گیا. اور لوگوں نے پھر اس کا بڑا احترام کیا، اٹھایا اس کو اور اس کو صفا مروہ کے جو بیچ میں مطاف ہے نا، یہ مسعی جہاں سعی ہوتی ہے، تو وہاں اس کو دفن کر دیا. یہ بہت پرانے دور کی بات ہے، اب تو وہاں کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا. اس دور میں تو یہ اونٹ کا احترام کیا گیا کہ اس نے کعبے کا طواف کیا، رویا، ایک بالکل انوکھی چیز ہے. اسی طرح اعلیٰ حضرت کے ملفوظات میں بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مطلب یعنی کہ میلاد شریف فرما رہے تھے، نعت خوانی وغیرہ ہو رہی تھی، تو ایک بندر دور کہیں اوپر بیٹھا ہوا تھا، وہ اس طرح کا مکان ہوگا نا، وہ بڑے غور سے سن رہا تھا. اس کے بعد جب سب صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہوئے تو بندر بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. پھر جب صلاۃ و سلام ختم ہو گیا تو چلا گیا. اب یہ اس طرح کے بھی ہیں واقعات. میں نے دیکھی ایک گائے قربانی کے دنوں میں، اس کا ایک مطلب تفصیلی واقعہ ہے کہ نعت شریف میں وہ مطلب اطمینان سے بیٹھ کر آنسو آنکھوں میں، اور مجھے ہٹا رہے تھے اسلام بھائی کہ کہیں لات مار دے گی، بہت ہیوی تھی، میں بالکل قریب تھا، تو اس نے ٹانگیں نکالی لیکن بڑی ہولے ہولے آہستہ آہستہ ٹانگیں اس میں ضرور اس نے نکالی، مجھے لگنے نہیں دی ٹانگ. پتہ نہیں وہ تھی واقعی گائے تھی 4 پانگ والی. اور یہ میں نے نہیں دیکھا، اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ یہ اذان کے ٹائم پر چارہ نہیں کھاتی، اور اس طرح کچھ اور بھی بتایا تھا شاید کہ قبلے کو یہ رخ کھڑی ہو جاتی ہے اس طرح کا. تو اللہ کی مخلوق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر ایک شے پہچانتی ہے. لیکن اور خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کی طرف ہے نا، ارسلت الی الخلق کافہ، کہ میں ساری خلق کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو میرے آقا جانوروں کے بھی، گائے کے بھی، بکروں کے بھی، مرغیوں کے بھی، درختوں کے بھی، پانیوں کے بھی، ندیوں کے بھی، سب کے رسول ہیں اور سب پہچانتے ہیں میرے آقا کو، سوائے سرکش انسان و جنات کے، اور مانتے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہرنی کی فریاد، چڑیوں کی فریاد، اونٹ کی فریادیں، کئی روایتیں اونٹ فریاد کرتے تھے بارگاہ رسالت میں، حدیث ہے اس کی، سرکار ان کی حاجت پوری کرتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قرآن کریم میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ترجمہ کنز ایمان، اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے. تو یوں مطلب ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے. تسبیح مانے پاکی. ایک تو وہ 100 دانے والی تسبیح ہوتی ہے، 33 دانے والی تسبیح ہوتی ہے، اس کو بھی تسبیح بولتے ہیں. لیکن یہ تسبیح دونوں کی تلفظ ایک ہی ہے، لیکن یہاں تسبیح سے مراد اللہ پاک کی پاکی بیان کرنا.
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہر زندہ چیز اللہ تعالی کی تسبیح کرتی ہے. یہاں تک تو روایت ہے، اور ہر چیز کی زندگی اس کے حسب حیثیت ہے. مفسرین نے کہا ہے کہ دروازہ کھلنے کی آواز اور چھت کا چٹخنا یہ بھی تسبیح کرنا ہے، اور ان سب کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ہے. یہاں جمادات کی تسبیح سے متعلق چند احادیث ملاحظہ ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشت مبارک انگلی یا مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے میں نے دیکھے، اور ہم کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. اس طرح کی اور بھی روایتیں ہیں. ستون حنانہ کا بھی مشہور واقعہ ہے، جو مسجد نبوی شریف میں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے اس کو ٹیک لگا کر، پھر کسی نے لکڑی کا ممبر بنا دیا تو آپ نے لکڑی کے ممبر کو اپنے وجود مسعود کے بوسے لینے کی اجازت بخشی، سعادت بخشی، تو رونے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی بلک بلک کر رو رہا ہے. وہ آواز ستون سے آ رہی تھی. یہ لکڑی کھجور کا تنا تھا. یہ اب پہلے تو ہماری طرح یہ لینتر کے پلر نہیں ہوتے تھے، تو وہ کھجور کا تنا چھت کا ایک ستون تھا. تو کھجور کے تنوں کے مسجد نبی شریف کی چھت چٹائیاں وغیرہ ڈالی ہوئی تھی. تو اس پر جب مبارک ہاتھ رکھا آپ نے تو وہ خاموش ہو گیا. پھر اس کو عشق رسول کی یہ سوغات ملی کہ اس کو اختیار دیا گیا کہ چاہو تو ممبر کے نیچے چاہو تو تمہیں پھل لگ جائے، اور تم مطلب تمہارے پھل لگیں اور لوگ پھل کھائیں، کھجور لگ جائے، تر و تازہ ہو جاؤ، یا تمہیں جنت کا درخت بنا دیا جائے. تو اس نے کیا قبول کیا؟ جنت کو قبول کیا اس نے. پھر ستون کا بھی احترام ہوا اور اس کو ممبر اقدس کے نیچے دفن کر دیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لکڑی کا ممبر شریف اس وقت تھا اس کے نیچے اس کو دفن کر دیا گیا. ایسا عاشق رسول. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک لکڑی کا بے جان تنا تو اللہ کے پیارے حبیب کے فراق میں، جدائی میں روئے، تو مسلمان کو تو چاہیے کہ زیادہ روئے سرکار کی یاد میں، سرکار کی جدائی میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے. صلو علی الحبیب. وہ بھی تسبیح سے رکھتا ہے اشتغال، وہ بھی تسبیح سے رکھتا ہے اشتغال، جو نہیں رکھتا منہ اور لسان مقال، پھر بھی گویا تسبیح ہے اس کا حال، پھر بھی گویا تسبیح ہے اس کا حال، اس کی حالی زبان کہتی ہے تو ہی تو اللہ اللہ اللہ.
اللہ 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 طائران جینا میں تیری گفتگو طائران جینا میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو اور سب کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ اللہ 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 بلبل خوش نوا طوطی خوش گلو زمزمہ خواں ہیں گاتے ہیں نغمات ہو قمری خوش لکا بولی حق سر ہو قمری خوش لکا بولی حق سر ہو فاختہ خوش ادا فاختہ خوش ادا نے کہا دوست تو اللہ 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 اللہ